اور آج میں یہ بات یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میری وجہ سے، میرے کسی بھی عمل سے آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، مجھے آ کر کے کہو، خدا کی قسم معافی مانگو آپ سے، معافی۔ تو اسی لیے سب کے ساتھ اچھا معاملہ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ان کے والد محترم، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کہ گھر میں جو سامان جہاں رکھا ہوا ہے اس کو وہیں رکھا رہنے دو، اور اگر اٹھا کے لے جانا ہے تو اس کو وہیں رکھ کے آؤ۔ نمک کا ڈبہ کچن میں رکھا رہتا ہے، وہ اٹھا کر کے میں اپنے کمرے میں لے گیا، گھر والے ڈھونڈتے پھر گئے، تو جتنی دیر اس کو اس ڈبے کو ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی، اس کا گناہ آپ کے اوپر ہے۔ خاص طور سے نوجوان جو رات میں اپنے گھروں میں تاخیر سے پہنچتے، دیر سے جاتے ہیں، ماں تمہارے انتظار میں ہے، بیوی تمہارے انتظار میں ہے کہ کب آئے گا، کب آئے گا، دروازہ بند کرنا ہے، بہت رات ہو گئی ہے۔ جتنی دیر اس ماں نے تمہارے آنے میں انتظار کیا ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ کیا سوچا ہے کبھی؟ کیا سمجھتے ہو کہ جمعہ نماز پڑھ لی اور ٹوپی رکھ لی اور طلب کے کپڑے پہن لیے اور بس ہو گیا حق ادا؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو جیتا ہوا ہے، مسلمان ہارا ہوا ہے، اور اسلام جو بدنام ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ گھر میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن آج دیکھو اپنی زبان سے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو کتنا تڑپاتے ہیں یار، تم لوگ کتنا تڑپاتے ہو۔ جب ماں باپ کی بات آتی ہے آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، باپ تم کو کوئی نصیحت کرتا ہے، ماں نصیحت کرتی ہے، اوپر سے کہتے ہیں نہیں بڑی ہے تو چپ رہے، تو یہی بولتی رہتی ہے، تمہارا تو یہی تھیٹر ہے، روزانہ کا بنا ہوا یہی کام ہے، تم تو یہی کرتے رہتے ہو۔ دیر سے آیا باپ نے پوچھ لیا بیٹا کہاں تھا، اب بھی تم مجھے ڈانٹتے رہتے ہو۔ مسلمان نہیں ہو، اچھے مسلمان نہیں ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے کہ میرے عمل سے، میرے حال و قال سے، میرے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ بیوی کو تو نوکرانی بنا کر کے رکھتے ہیں، ارے ان کو نوکرانی بنا کر کے رکھو تبھی سیدھی ہوتی ہے۔ کیسی زبان سے گالی دیتے ہو، کھانے میں لوگ تیل ہو گیا، چاٹے پڑ رہے ہیں،